السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں الو کے بارے میں۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ یہ پرندے کے بارے میں بہت ہی منفی اثرات رکھے جاتے ہیں اور سوچ لوگوں کی بہت ہی زیادہ نیگیٹو ہے اس کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نحوست کی علامت ہے، جس گھر میں بول جائے یا جس گھر سے گزر جائے اس میں کوئی نہ کوئی انہونی ہونی ہوتی ہے یا پھر اس پر کچھ بھی برا ہو کر رہتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حقیقت ہے یا پھر صرف باتیں ہیں۔ سب سے پہلے جو چینل میں فرسٹ بار ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا۔ ویڈیو کو پورا سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں الو کی کیا گفتگو ہوئی تھی۔ یہ ورڈ ہی ایک ایسا ہمارے معاشرے میں یوز کیا جاتا ہے کہ جب کسی انسان کو کم ظرف، بے عقل یا پھر اس سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے فوری اس پرندے کے ساتھ تشبیہ دے دی جاتی ہے کہ بھئی یہ الو ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ شاید اس پرندے کے ساتھ اسے تشبیہ دے رہے ہیں کہ جیسے کہ وہ بہت برا پرندہ ہے یا وہ بہت ہی کم ظرف اور بے عقل پرندہ ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ الو ایک بہت ہی پیارا اور اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک پرندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز ہی بہت خوبصورت اور لاجواب ہے اور بہت ہی رحم دل تھا یہ پرندہ۔ آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ امام جعفر صادق سے کسی شخص نے پوچھا کہ یہ الو جو ہے یہ ہر وقت ویران جگہوں پر ہی کیوں رہتا ہے اور اندھیرے میں ہی اڑتا ہے، حالانکہ دوسرے پرندے دن کے اجالے میں اڑتے ہیں اور رات کو وہ آرام کرتے ہیں، لیکن یہ الو کو اکثر ہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ رات کو باہر نکلتا ہے اور دن کے وقت چھپا رہتا ہے، کسی ویران جگہوں پر چلا جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ پرندہ بالکل ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ لوگوں سے بڑی محبت کرنے والا پرندہ تھا، لوگوں کے گھروں میں بسیرا کرنے والا پرندہ تھا۔ یہ ایسا بالکل نہیں تھا، بلکہ ایک واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے جب سے اسے انسانوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ تو اس شخص کی دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا، نواسہ رسول نے بتایا کہ جب کربلا کا میدان لگا تھا تو حضرت امام حسین اپنے کنبے کے ساتھ میدان عرفات میں گئے تو یہ پرندہ بھی آپ کے ساتھ ہی وہاں گیا اور حضرت امام حسین سے پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے اے میرے مولا؟ تو امام حسین نے کہا کہ اے پیارے پرندے تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل کو کربلا کے میدان میں جو حشر ہونا ہے مسلمانوں کا یا جو ہماری حالت ہوگی تجھ سے نہیں دیکھی جائے گی، یہاں پر خون کی ندیاں بہیں گی جو تجھ سے نہیں دیکھی جائیں گی۔ تو اس پرندے نے بہت اصرار کیا کہ نہیں مولا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ اصرار کرنے پر وہ پرندہ وہاں رک گیا اور اگلے ہی دن جب کربلا کا میدان لگا اور اس نے دیکھا کہ کس طرح یزیدیوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا، کس طرح یزیدیوں نے مسلمانوں کے گردنیں قلم کی، استغفر اللہ، کس طرح حضرت امام حسین کی گردن کو قلم کیا، تو جب یہ سارا ماجرا اس نے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے پانی برسنے لگا اور فوری ہی اس نے انسانوں سے نفرت کرنے لگا اور فوری ہی اس نے انسانوں کی بستیوں کو چھوڑ کر ایک ویرانے کی جگہ پر چلا گیا اور بہت ہی زیادہ سنسان جگہوں پر رہنے لگا اور بہت ہی زیادہ چپ اور دوسرے پرندوں کے ساتھ گھلنا ملنا بند کر دیا، یہاں تک کہ بہت ہی زیادہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ اداس پرندہ، اس پرندے کو ایک اداس پرندہ کہہ لیں آپ۔ تب سے یہ ویران جگہوں پر رہنا شروع کر دیا۔ اس نے انسانوں کو دیکھا کہ اتنا بے رحم ہو گئے ہیں یہ، تو تب سے یہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا، لیکن پھر بھی یہ انسانوں کا برا نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں ایسا کرتا، پھر صرف ویران جگہوں پر رہتا ہے تاکہ اور اندھیرے میں صرف اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ اس وقت سامنے اس کے نہیں ہوتے، رات کو اندھیرا ہوتا ہے، لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ رات کو نکلتا ہے صرف اسی وجہ سے۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ لوگوں کا کہنا ہے جی یہ پرندہ جو جس گھر میں بھول جائے اس گھر میں نحوست ہوتی ہے۔ یہ نحوست اس پرندے کے بولنے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے نفس کی نحوست ہے، ان کے نفس میں الو ہے، ٹھیک ہے۔ کس طرح؟
جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہو، جس گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہو، جس گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، جس گھر میں بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے محبت کی جاتی ہو، جس گھر میں ہمسایوں کے حقوق ادا کیے جاتے ہوں، جس گھر میں سائل کو رسوا نہ کیا جاتا ہو بلکہ اسے ٹھکرایا نہ جاتا ہو، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہ کر ہر کام کیا جاتا ہو، اس گھر کی دہلیز پر اگر 70 الو بیٹھ کر بھی بول جائیں تو اس گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ۔ لیکن نہیں، یہ لوگ جو ہیں ان کے عقیدے بن گئے ہیں۔ جس گھر میں ہر وقت گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، بڑوں کا ادب نہیں، بڑوں کو اونچی آواز میں بلانا، منتخب کرنا، یہاں تک کہ پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرنا، سائل کو ٹھکرا دینا، برا بھلا کہنا، جس گھر میں یہ ماحول ہو اس گھر میں چاہے الو بولے یا نہ بولے، نحوست تو نحوست ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ تر لوگوں کا عقیدے بنے ہوئے ہیں جی فلاں منوس شخص کو آج میں نے دیکھ لیا اور آج سارا دن میرا برا گزرا۔ جی نہیں، منوسیت تمہارے نفس کے اندر ہے، اس شخص کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو بھی پیدا کیا ہے حسین خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنانے والے مصور کا قلم دیکھو تم، کسی انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی عیب اگر رکھا ہے تو دوسرے کو دیکھو اس میں بھی کچھ نہ کچھ عیب ہوگا۔ اگر کسی کی خوبصورتی میں عیب تم ڈھونڈتے ہو تو تمہارے اپنے نفس کے اندر عیب ہے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور تمہیں ملے گی، اور وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ تم کسی دوسرے کو بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لو۔ اس لیے کسی قسم کی نحوست کسی بھی پرندے سے نہیں آتی۔ زیادہ تر لوگوں کا عقیدہ یہ کالی بلی کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے جی کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو سفر نہیں کرنا چاہیے، وہ سفر بہت خراب ہوتا ہے یا اس سفر میں کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ٹوٹکے ہیں ان لوگوں کے، منفی باتیں ہیں ساری۔ کسی قسم کے ایسے ٹوٹکے پہ عمل نہیں کرنا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو جس قوم کو پسند کرے گا قیامت کے روز تو اسی قوم میں سے اٹھایا جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو جس طرح کے عقیدے رکھے گا یا جس طرح کا تو گمان ذہن میں پالے گا میں تیرے لیے ویسا ہی کر دوں گا۔ یعنی کہ اگر تم لوگ برا گمان رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برا ہی کر دے گا، اگر تم لوگ اچھی سوچ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اچھا کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر پوری کائنات کے لوگ یا پوری کائنات بھی کسی انسان کا برا چاہے تو تب تک اس کا برا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ سبحان تیری قدرت ہے میرے مولا، کیا فرماتا ہے کہ تب تک تمہارا برا نہیں ہو سکتا جب تک میں نہ چاہوں۔ اور یہ کیا کہتے ہیں جی ایک الو کے بولنے سے ہمارا برا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے، ان کو سیدھے راستے پہ چلنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ یہ پرندوں کو، یہ جانوروں کو نحوست کا باعث سمجھنے والوں خود اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف لے کے آؤ۔ کہتے ہیں جی کاروبار کے لیے صبح دکان اوپن کرتے ہیں نا تو کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جی کوئی بھی عورت یا کوئی بھی مرد آ جائے جی ادھار لینے کے لیے نا تو یہ کہتے ہیں لو جی آج صبح کے وقت ہی منحوس شخص فلاں منحوس عورت کا ہماری دکان پہ گزر ہو گیا ہے، اب سارا دن کوئی گاہکی نہیں ہونی، سارا دن کچھ نہیں ہونا۔ یہ ساری جو باتیں ہیں نا فضول اور کوئی بے معنی ہے یہ ساری باتیں، ٹھیک ہے۔ نحوست جو ہے وہ تمہاری سوچ کے اندر ہے، اس کو بدلو، ہمیشہ اچھا تصور رکھا کرو۔ اگر کوئی ادھار لینے آگے نا تمہاری دکان پہ صبح کے وقت یا کوئی عورت آگے تو دل میں خواہی خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا۔ اس کو کوئی بھی مصیبت پہنچی یا اس کو کوئی بھی تکلیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سے مجھے چن کر اس کو میرے پاس سوال کرنے کے لیے بھیج دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی بات ہے، کون سی خوبی اللہ تعالیٰ کو تمہاری پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو تمہارے آگے سوال کرنے کے لیے بھیج دیا، تمہارے آگے ہاتھ کر رہا ہے وہ۔ اے اللہ کے بندے خوش ہونا چاہیے تجھے، اللہ کے حضور تجھے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے، کیا میرے مولا شکر ہے تو نے مجھے پسند کیا، پوری کائنات میں سے تو نے مجھے چنا۔ لیکن نہیں، وہی گندی سوچ اور وہی منفی باتیں انہوں نے ذہن میں بھری ہوئی ہیں۔ جب تک ان کا اپنا نفس جو ٹھیک نہیں ہو سکتا نا، جب تک ان کا اپنا نفس کنٹرول میں نہیں ہے، اپنا نفس ان کا منفی ہے، ان کے نفس میں الو بیٹھ گیا ہے، تب تک جو مرضی کر لیں آپ،
ان کے اوپر نحوست آنی ہی آنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو برائے مہربانی کہ ہمیشہ اچھی سوچ رکھیں، اچھے عقیدے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ہر چیز کا سوال اللہ تعالیٰ سے کریں۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کا برا کیوں چاہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے یہ بندے جو ہیں میں ان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور میں کبھی بھی کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچاتا، یعنی کہ جتنی اس کی طاقت ہے برداشت کرنے کی، جتنی اس کی وسعت ہے، میں صرف اتنی ہی تکلیف اسے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر لوگوں کیسے تم لوگ ایسی باتوں پہ یقین کر لیتے ہو؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا ٹاپک اور ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آج کے بعد الو کے بارے میں جو آپ لوگوں کے غلط سوچ اور غلط عقیدے ہیں وہ بھی بدل گئے ہوں گے، اور اگر کسی قسم کی بات کا برا لگا ہو تو معذرت چاہتی ہوں، لیکن میرا ٹاپک آج تھوڑا سا اس لیے مجھے برا لگا کہ ایک معصوم پرندے کے بارے میں کس طرح کے عقیدے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہمارا برا کرے گا جب ہم خود اپنا برا خود کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت شکریہ پوری ویڈیو کو واچ کرنے کے لیے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔ اپنے اگلے موضوع کے ساتھ بہت ہی جلد حاضر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے۔ اللہ حافظ۔